السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کے تعلق سے ایک بات کہنی تھی آپ سے، تھوڑا غور سے سنیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہر ایمان والے پر جو بالغ ہیں، مرد اور عورت، ان پر فرض ہے۔ نماز مومن پر فرض ہے، روزہ بھی مومن پر فرض ہے۔ زکوٰۃ جو زکوٰۃ دینے کے لائق ہے اس کو فرض ہے، اور جو حج ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت دی ہے، مالدار شخص کے لیے فرض ہے۔ ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ حج کو جانے کی ضد میں ادھر ادھر سے ہر کوئی قرضہ کر کے، کوئی غلط سلط تجارت کر کے، جو اللہ کو ناپسند ہے، ایسے طریقے سے ہم لوگ حج کی ضد کر کے حج میں جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، جس کو بلانا چاہتا ہے وہ تو بلائے، اپنے آپ کو دین کی خاطر تکلیف میں نہ ڈالیں، کیونکہ دین بہت آسان ہے۔ ہم لوگ دین کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیں تکلیفیں آتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے، پھر بھی ہمارے دل میں جو آتا ہے وہ من مانی کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو اس کا غلط سلط کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم بہت بہترین ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق ایک حدیث اس لیے لکھی گئی ہے تاکہ آنے والی قیامت تک جو امت ہے وہ صحیح طریقے پر چلے، اور قرآن بھی اس لیے لکھی گئی، ہر صحابہ کے دل میں قرآن حفظ تھی، لیکن لکھا اس لیے گیا تاکہ قیامت تک آنے والی امت کو آسان ہو جائے۔ ایسے ہی سورہ حجرات آیت نمبر 14، اس میں کچھ لوگ جو ایمان لائے، جو اسلام میں داخل ہوئے، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم بھی ایمان لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب، تم ان سے کہہ دو یہ ایمان نہیں لائے، یہ اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ ایمان میں داخل ہونے کی شرط ہے کہ جو ایمان ہے وہ ایمان ان کے دل میں داخل ہو جائے، قلب میں داخل ہو جائے، تبھی ایمان ہے۔ جب تک کلمہ دل میں داخل نہیں ہوتا، مطلب ایمان اور غیر ایمان میں فرق کیا ہے؟ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معاف کرنا، میں عربی میں کچھ تلفظ کم زیادہ ہو سکتا ہے، معاف کرنا۔ تو کلمہ یہ کلمہ جب تک ہمارے قلب کے اندر داخل نہیں ہوتا تب تک ہم ایمان والے بن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ان سے کہہ دو کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ اسلام میں آئے، اسلام ایمان میں داخل نہیں، اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے وہ کلمے کو ان کے قلب کے اندر جانا ضروری ہے۔ اگر قلب کے اندر جانا ضروری ہے تو یہ ہمیں کون سکھائے؟ یہ بس ایک اللہ کا مرشد کامل، جس نے اللہ کی پہچان، جسے اللہ کی پہچان ہے، جو شریعت میں مکمل طور پر ہو، شریعت کو لے کر چلے۔ شریعت بہت ضروری ہے میرے لیے، بغیر شریعت کے سمجھو یہ الفابیٹس ہیں، اے بی سی ڈی، اے بی سی ڈی کی پہچان کے بغیر آپ کچھ نہیں انگلش پڑھ سکتے، کچھ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے۔ تو ایسے ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ایسا، اگر ایسا ہوتا
تو سب سے پہلے صحابہ نماز سے ترک کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سختی کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت پیار سے بہت بار فرمائے کہ نماز نہ چھوڑے، کھڑے ہو کر پڑھو نماز. ہر مرد کے لیے شرط ہے کھڑے ہو کر پڑھو. اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھو. بیٹھ نہیں سکتے تو کم سے کم لیٹ کر تو پڑھو، لیکن چھوڑو نہیں. کسی بھی حالت میں معاف نہیں میرے بھائی. ہاں، بہت سارے کہتے ہوئے ہم نے بھی سنا ہے، وہ انہیں کو پتہ ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری اتنی لمبی اتنی چوڑی پہنچ نہیں ہے. جو میرے پیر نے مجھے کہا، مجھ سے کہا، میں وہی آپ کو بتا سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میرے پیر کو ہی جب نماز معاف نہیں ہے تو میں کون ہوتا ہوں. یہ سب نہیں معاف کرنا. ہاں ہے نماز. ہاں، یہ نماز کے بعد ہی وہ نماز پڑھیں گے آپ. یہ نماز کے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں، یہ تو ہے. وہی بہت سارے لوگ اگزامپل دیتے ہیں کہ علی کریم اللہ وجہ الکریم کے ران مبارک میں ایک تیر گھسا تھا. جب وہ کھینچنے جائے تو وہ چلاتے تھے، بہت درد ہوتا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے حالت میں ہوں گے علی، تب وہ تیر کو کھینچ لینا. تو اس نماز میں تیر کھینچتے ہوگے تو خون بھی آیا ہوگا، وضو ٹوٹ جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ کوئی کچھ اور نماز ہے، نماز ہی ہے، وہ رب سے تعلق جوڑنے والی نماز ہے، وہ روح کی نماز ہے. لیکن جسم کی نماز، ہم کو جب تک جسم ہمارے روح کے ساتھ ہے تب تک ہم کو جسمانی عبادت نہیں چھوڑنی چاہیے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اے اللہ میری بدنی عبادت، میری ذاتی عبادت، میری مالی عبادت، تمام عبادت تیرے لیے ہے. اور پھر ہمیں اس کو سمجھتے ہیں میرے بھائی. ابھی بدنی عبادت ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ذاتی عبادت ہے ذکر اللہ. مالی عبادت ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، پیسہ خرچ کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی غریب کے بچے کی شادی کرنا، کسی کو کھانا کھلانا سب سے بہترین عمل ہے. تو یہ مالی عبادت ہے. تو میرے بھائیو، کچھ باتیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، معاف کرنا، کیونکہ میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ آپ کو سمجھا سکوں. بس دل کی بھڑاس نکال رہا ہوں، ایسا سمجھیے. کچھ اس میں سے آپ کو مل گیا تو اس کو ضرور آپ قبول کرنا. اگر اس ویڈیو میں کچھ غلطیاں ہو گئیں تو ڈائریکٹ آپ بتا سکتے ہیں. میں کوئی عالم اور حافظ نہیں ہوں، ڈائریکٹ بتا سکتے ہیں. اگر غلطی میرے سے ہو سکتی ہے تو اس لیے میرے بھائی، سب سے پہلے نماز کی پابندی. جب نماز کی پابندی کریں گے تو ظاہری پاک ہوں گے، ظاہری پاکی کے بعد ہی باطنی پاک ہو جائے گا. تو میرے بھائیو، یہ نماز کے لیے نہیں بتایا میں، یہ مومن اور مسلمان کے درمیان کا فرق بتایا. اسلام لایا اور ایمان لایا، یہ دونوں کا درمیان کا فرق بتایا. جب آپ ایمان میں داخل ہوں گے تو نماز فرض ہو جائے. تو نماز کنڈیشن نے آپ کے اوپر تھوپ نہیں دیا. نماز آپ کی بہتری کے لیے ہے، آپ کی آسانی کے لیے ہے، تاکہ اہدنا الصراط المستقیم پر آپ صحیح طریقے سے چل سکو. آپ کو اہدنا الصراط المستقیم مل جائے، اس کی ایک آسان طریقہ ہے. یہ کسی قوم کے اوپر، کسی ملت کے اوپر یہ نہیں فرض ہوا تھا. بس اللہ کا کرم ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں نماز ملی ہے. میرے بھائیو، نماز کو مت ترک کرو. کچھ غلطیاں ہو گئی تو معاف کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.